رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا مسئلہ، ایمان کی تعریف کو قرآن نے یؤمنون بالغیب کے صرف 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا ہے. لفظ ایمان اور غیب کے معنی سمجھ لیے جاویں تو ایمان کی پوری حقیقت اور تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے. لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے. اسی لیے محسوسات و مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے. مثلا کوئی شخص سفید کپڑے کو سفید یا سیاہ کو سیاہ کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے، ایمان لانا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس تصدیق میں قائل کے اعتماد کو کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ تصدیق مشاہدہ کی بنا پر ہے. اور اصطلاح شرع میں خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے. ایمان ہے. لفظ غیب لغت میں ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ بدیہی طور پر انسان کو معلوم ہو اور نہ انسان کے حواس خمسہ اس کا پتہ لگا سکے. یعنی نہ وہ آنکھ سے نظر آئے، نہ کان سے سنائی دے، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے، اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم کیا جا سکے. قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان کا علم ہدایت عقل اور حواس خمسہ کے ذریعہ نہیں ہو سکتا. اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں آ جاتی ہیں تقدیری امور، جنت دوزخ کے حالات، قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات بھی، فرشتے، تمام آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء سابقین بھی، جس کی تفصیل اسی سورہ بقرہ کے ختم پر آمن الرسول میں بیان کی گئی ہے. گویا یہاں ایمان مجمل کا بیان ہوا ہے اور آخری آیت میں ایمان مفصل کا ثواب. تو اب ایمان بالغیب کے معنی یہ ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات و تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا. شرط یہ ہے کہ اس تعلیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا قطعی طور پر ثابت ہو. جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف ہے. عقیدہ تحتاوی، عقائد نفسی وغیرہ، اس تعریف میں ماننے کا نام ایمان بتلایا گیا ہے. اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ محض جاننے کو ایمان نہیں کہتے، کیونکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے وہ تو ابلیس اور شیطان اور بہت سے کفار کو بھی حاصل ہے کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا یقین تھا مگر اس کو مانا نہیں، اس لیے وہ مومن نہیں. دوسرا مسئلہ، اقامت کے معنی محض نماز پڑھنے کے نہیں بلکہ نماز کو ہر جہت اور ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات اور پھر ان پر دوام و التزام، یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہیں. اور صحیح یہ ہے کہ اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں بلکہ فرائض، واجبات اور نفلی نمازوں کو یہ لفظ شامل ہے. خلاصہ مضمون یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی بھی قواعد شرعیہ کے مطابق کرتے ہیں اور ان کے پورے آداب بھی بجا لاتے ہیں. تیسرا مسئلہ، اس میں بھی صحیح اور تحقیق
بات جس کو جمہور مفسرین نے اختیار فرمایا ہے یہی ہے کہ ہر قسم کا وہ خرچ داخل ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، خواہ فرض زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات واجبہ یا نفلی صدقات و خیرات، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں کہیں لفظ انفاق استعمال ہوا عموماً نفلی صدقات میں یا عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ فرض کے لیے عموماً لفظ زکوٰۃ ہی آیا ہے۔ اس مختصر جملہ میں لفظ مما رزقناہم پر غور کیجئے تو ایک طرف یہ لفظ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک قوی داعیہ شریف انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے کہ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یہ سب خدا ہی کا عطا کیا ہوا اور اسی کی امانت ہے۔ اگر ہم اس تمام مال کو بھی اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کر دیں تو حق اور بجا ہے، اس میں بھی ہمارا کوئی احسان نہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا۔ اس پر مزید اضافہ لفظ مما نے کر دیا جس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو بھی پورا خرچ کرنا نہیں بلکہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرنا ہے۔ یہاں متقین کی صفات کا بیان کرتے ہوئے اول ایمان بالغیب کا ذکر فرمایا گیا، پھر اقامت نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ ایمان کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے کہ وہی اصل الاصول اور سارے اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار ہے، لیکن جب ایمان کے ساتھ اعمال کا بیان کیا جائے تو ان کی فہرست طویل اور فرائض و واجبات کی تعداد کثیر ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال میں سے صرف 2 عمل نماز اور انفاق مال کے ذکر پر اکتفا کرنے میں کیا راز ہے؟ اس میں غالباً اسی طرف اشارہ ہے کہ جتنے اعمال انسان پر فرض یا واجب ہیں ان کا تعلق یا انسان کی ذات اور بدن سے ہے یا اس کے مال سے بدنی اور ذاتی عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، ان کا ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا، اور مالی عبادات سب کی سب لفظ انفاق میں داخل ہیں۔ اس لیے در حقیقت یہ تنہا اعمال کا ذکر نہیں بلکہ تمام اعمال و عبادات ان کے ضمن میں آ گئے، اور پوری آیت کے یہ معنی ہو گئے کہ متقین وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہے اور عمل بھی، اور ایمان عمل کے مجموعہ کا نام ہی اسلام ہے۔ گویا اس آیت میں ایمان کی مکمل تعریف کے ساتھ اسلام کے مفہوم کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس جگہ اس کی بھی وضاحت کر دی جائے کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔